بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھئی ہر دفعہ ایک مرض پہ بھی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، اس کی ماہیت، اس کے اسباب، اس کی علامات، اس کی تشخیص اور اس کے علاج پہ. آج ہم جس مرض کا ذکر کریں گے، جس علامت کا ذکر کریں گے، وہ ہچکی ہے، فواق. ہچکی جو ہے کیا ہے؟ ہچکی ایک ایسی علامت ہے جس میں جو ہے یک بارگی منہ سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے جو معدہ سے اٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ معدہ کے اچانک حرکت سے پیدا ہوتی ہے، یعنی اس میں معدہ جھٹکا کھاتا ہے. اس میں معدہ جو ہے وہ اتنا جھٹکا کھاتا ہے کہ جس سے آواز پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ کوئی ایسی چھپی چھپائی بات نہیں ہے کہ ہچکی کو آپ نہیں جانتے. ہر انسان جانتا ہے ہچکی کی آواز کیسے جو ہے پیدا ہوتی ہے اور اس کا انداز کیا ہوتا ہے. تو یہ ہچکی جو ہے یہ جو ہے معدے کے کسی نہ کسی نسیج کے سکیڑ کا نام ہے. اصل میں معدے کے کسی نہ کسی نسیج میں سکیڑ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معدے میں جو قوت مدبرہ بدن رکھی ہوئی ہے اللہ نے، وہ سکیڑ کو ختم کرنے کی جو جد و جہد کرتی ہے، وہ جد و جہد کا نام وہ جھٹکا سا ہے جس سے لگتا ہے اور جس سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے، جس آواز کو ہم ہچکی کہتے ہیں. تو یہ ہچکی جو ہے یہ معدے کے کسی نہ کسی نسیج کے سکیڑ سے ہوتی. عموماً طور پر یہ یا معدے کے عضلاتی سکیڑ سے ہوتی ہے زیادہ تر، اور یا معدے کے غدی سکیڑ سے، یعنی غدی نسیج کے. معدہ جو ہے یہ مرکب ہے جو ہے اعصابی نسیج، عضلاتی نسیج، غدی نسیج اور الحاقی نسیج سے. تو ان میں سے عام طور پر عضلاتی نسیج میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے تو تب بھی جو ہے یہ ہچکی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. اگر معدہ کا غدی نسیج میں، غدی انسدہ میں اگر سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے تو تب بھی ہچکی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ اگر متواتر ہے تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، معدے میں السر تک کا باعث بن جاتی ہے. اور غدی تحریک میں بعض اوقات استسقاء چکی کی صورت میں جب کہ جگر سکڑ جاتا ہے، اسے جسے کہتے ہیں جگر کا سکڑ جانا، تو اس میں جب اس حالت میں استسقاء چکی کی حالت میں ہچکی لگتی ہے تو یہ اکثر جان لیوا ثابت ہوتی ہے. یہ استسقاء چکی کی آخری جو ہے سٹیج ہوتی ہے، اور جس میں مریض کے تلف ہو جانے کے، اگر یہ ہچکی کنٹرول نہ ہو پائے تو پھر تلف ہو جانے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس ہچکی کے اسباب کیا ہیں. اس کے اسباب میں نفسیاتی اسباب پہ اگر ہم غور کریں، لذت جو ہے اور مسرت یہ عضلاتی نسیج میں سکیڑ کر دیتی ہے. اگر کسی پہ لذت کا غلبہ رہے اور مسرت کا ماحول اسے حاصل رہے ہر وقت، تو نفسیاتی طور پر ایسی حالت میں عضلاتی نسیج میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے. یہ عضلاتی نسیج میں سکیڑ کا باعث بن جاتی ہیں دونوں نفسیاتی حالتیں، مسرت اور لذت. اور غدی نسیج میں سکیڑ کا نفسیاتی سبب جو ہوتا ہے وہ گرمی خشکی ہے. وہ گرمی کی وجہ سے جو ہے گرمی، ہاں یہ ہم نفسیاتی بات کر رہے ہیں. غصہ نفسیاتی سبب جو ہے یہ معدے کی غدی نسیج میں سکیڑ کا جو سبب بنتا ہے وہ غصہ ہے. اگر کوئی آدمی کسی ایسے ماحول میں رہے، اسے ایسے لوگوں سے واسطہ رہے، ایسے سٹاف سے یا ایسے عملے سے
یا ایسے ماحول سے جہاں وہ غصے ہی کا شکار رہے تو پھر اس کے معدے کے غدی نسیج میں سکیڑ ہو کر ہچکی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تھے نفسیاتی اسباب۔ اب کیفیاتی اسباب پہ غور کرتے ہیں۔ جب کسی کے معدہ میں خشکی کا غلبہ ہوگا تو اس کے عضلاتی نسیج میں سکیڑ ہوگی جو کہ ہچکی کا باعث سبب بن جائے گی۔ اگر معدہ میں گرمی کا غلبہ ہوگا تو پھر معدے کی غدی نسیج جو ہے اس میں سکیڑ کا سبب اور باعث بن جائے گا، تو پھر غدی ہچکی جو ہے وہ لگنے کا جو ہے صورت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو مادی ہیں، مادی اسباب یہ ہیں کہ اگر کوئی آدمی زیادہ تر چٹپٹی تلی اور خاص طور پر خشک اغذیہ کے کھانے کا عادی ہو، خشک غذائیں زیادہ کھاتا رہے تو اس کے بھی معدے میں خشکی جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، جس سے معدے کے عضلاتی نسیج میں سکیڑ ہو کر ہچکی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت، اگر کوئی آدمی متواتر گرم غذائیں کھاتا رہے تو گرم غذائیں متواتر کھانے سے اس کے معدے کے غدی نسیج میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے اور جس سے اسے غدی ہچکی کی شکایت ہو جاتی ہے، غدی ہچکی کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خلطی اسباب ہم لیتے ہیں۔ خلطی اسباب میں جب معدے میں تیزابیت بڑھتی ہے، جسے جدید سائنس نے تیزابیت کا نام دیا ہے اور طب اسلامی نے سوداویت کا نام دیا ہے، جب معدے میں سودا کی مقدار بڑھ جاتی ہے، خلط سودا زیادہ ہو جاتی ہے تو معدے کے عضلاتی نسیج میں سکیڑ ہو کر جو ہے ہچکی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر معدے میں صفرا کی زیادتی ہو جائے تو صفرا کی زیادتی کی وجہ سے معدے کے غدی نسیج میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے غدی ہچکی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم عضوی طور پر لیں تو عضلاتی اعصابی تحریک میں جو ہے ہچکی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسری صورت غدی عضلاتی تحریک ہے، اس میں بھی ہچکی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیگر اعضاء پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے یہ واضح ہے، یہ کسی سائنس میں یہ باتیں نہیں بتائی گئی۔ یہاں پر ایک جو عضو متاثر ہوتا ہے اس کا دوسری اعضاء پر کیا اثر ہوتا ہے، اس طب مفروضہ میں حکیمی انقلاب نے نکھیل کر بتا دیا ہے۔ جب عضلات میں تحریک ہوگی، اعصاب میں تحلیل ہوگی اور غدد میں تسکین ہوگی، یہ حالت ہوگی عضلاتی ہچکی کے مریض کی۔ جب غدد میں تحریک ہوگی تو عضلات میں تحلیل ہوگی اور اعصاب میں تسکین ہوگی، یہ حالت ہوگی غدی تحریک میں دیگر دو اعضائے رئیسہ کی۔ تو یہ تو اس کے اسباب ہیں جو کہ بندہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ بعض کتب میں یہ لکھا ہے کہ ریا کی زیادتی سے ہچکی لگ جاتی ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ریا کی زیادتی بھی جو ہے عضلاتی تحریک میں ہی ہوتی ہے، اور ریا کی زیادتی جو ہے یہ بھی جو ہے تیزابی مادے کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے کہہ دیا کہ تیزابیت بڑھ گئی، تیزابیت بڑھ گئی، تو اس میں آ جاتا ہے کہ ریا بھی باعث اس کی بچ جاتے ہیں۔ اب تشخیص کی طرف آئیں گے ہم۔ تشخیص کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہ جانچیں کہ یہ عضلاتی اعصابی تحریک کی ہچکی ہے یا یہ ہچکی غدی اعصابی تحریک کی وجہ سے ہے۔ ہم نبض دیکھیں گے۔
جب آپ نبض دیکھیں گے، اگر نبض جو ہے 2.5 سے 3 انگلیوں تک طوالت میں ہے اور وہ مشرف ہے، بلند ہے اور وہ قوی ہے اور اس کے ساتھ سلب ہے اور سری ہے، تو پھر ہمیں یہ پکا پتہ چل جائے گا، تشخیص ہو جائے گی کہ یہ ہچکی جو ہے یہ عضلاتی اعصابی ہی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کرورا دیکھیں گے، اگر کرورا میں سرخی کا غلبہ ہے، بعض اوقات اس میں ہلکی سی زردی بھی پائی جاتی ہے، بعض اوقات زردی نہیں ہوتی، صرف کرورا میں سرخی نظر آ رہی ہوتی ہے، اگر صرف سرخی بھی نظر آئے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ عضلاتی اعصابی ہچکی ہے۔ تو یہ تشخیص ہے عضلاتی اعصابی ہچکی کی۔ تو عضلاتی اعصابی ہچکی کے لیے اب میں علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ میرے پاس ایسے کافی مریض آتے ہیں، لیکن ایک مریضہ نوجوان لڑکی جس کی عمر کوئی 16-17 سال تھی، وہ ایک دفعہ لائی گی جسے شدید ہچکی تھی، اتنے جھٹکے لگتے تھے نا، بندہ دیکھ کر دنگ ہو جاتا تھا کہ ہچکی سے اتنا زبردست جھٹکا لگ رہا ہے اس بچی کو، پورا کا پورا جسم جو ہے بڑی جو ہے شدت سے جو ہے وہ آگے کی طرف جھک جاتا تھا ہچکی سے۔ تو ایسی حالت میں بندہ نے نبض دیکھی، اور ایسی شدید نبض میں آپ کو عام یہ بات بھی بتا دوں کہ عموماً عضلاتی تحریک میں ہوتی ہے، گدی عضلاتی تحریک میں ایسی شدید ہچکی کی صورت نہیں ہو سکتی۔ ہچکی کی شدت جو مریض کو تڑپا دے اور ہلا دے، جھٹکے پہ جھٹکا لگائے، تو ایسی جو ہے عضلاتی اعصابی میں ایسی صورت ہوتی ہے۔ تو میں نے اسے تریاک معدہ آدھی چمچی صبح دوپہر شام اور اکسیر بادیان 2 گولی صبح دوپہر شام، اور غذا میں غدی عضلاتی اور غدی اعصابی اغذیہ اسے تجویز کیں۔ تو اللہ کے لطف و کرم سے جب وہ بچی کو لایا گیا، بچی بالکل نارمل تھی، اس کی ہچکی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، اور میرا عضلاتی تحریک کے لیے یہی معمول مطلب ہے جو اکثر کامیاب ہوتا ہے، ناکام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک اور مرکب بندہ آپ کو بتا دے، زنجبیل 5 گرام اور فلفل سیاہ 5 دانہ کا جو شاندہ میٹھا کر کے پلا دے، انشاءاللہ تعالی عضلاتی ہچکی جو ہے اس سے صحت مل جائے گی، تندرستی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور جو ہے نسخہ اس کا جو ہے عضلاتی جو ہے اس کا یہ ہچکی کا، تو اس کے لیے آپ ایسے کریں کہ غدی عضلاتی بلعین، غدی عضلاتی بلعین آپ اسے تجویز کریں۔ غدی عضلاتی بلعین کا نسخہ جو ہے رائی 50 گرام، تیز پات 50 گرام، اجوائن 50 گرام اور گندھک آملہ سار 150 گرام، یہ جو ہے آپ اسے، اس میں اگر آپ جو ہے 50 گرام چھلکا ریٹھا ڈال لیں تو زیادہ یہ مرکب جو ہے زیادہ بہترین مرکب بن جائے گا۔ تو پھر آپ یہ آدھی چمچی صبح دوپہر شام دیں، انشاءاللہ عضلاتی تحریک کی جو ہے یہ ہچکی جو ہے اس سے مکمل چھٹکارا مل جائے گا۔ فارماکوپیا کے جتنے بھی گدی عضلاتی اور گدی اعصابی مرکبات ہیں، وہ عضلاتی جو ہے ہچکی کا بہترین علاج ہے، کوئی بھی آپ ان میں سے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں غدی عضلاتی ہچکی کی تشخیص اور اس کا علاج۔ غدی عضلاتی جو ہے وہ
نبض پہ ہم غور کریں گے تو مریض کی نبض طویل ہوگی، ضیق ہوگی اور درمیان میں ہوگی۔ تو اگر ایسی نبض ہے تو پھر لازمی غدی عضلاتی ہچکی ہے۔ اور کرورا پہ دیکھیں گے، اگر کرورا میں سردی کا غلبہ ہے، زردی کا، اگر کرورا میں زردی کا غلبہ ہے تو اگرچہ اس میں ہلکی سی سرخی بھی ہو یا سرخی نہ ہو، زردی ہو، تو ہم اسے غدی عضلاتی کرورا کہیں گے۔ اور پھر یہ نبض اور کرورا کی دونوں کی تطبیق جب ہم پالیں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا اور یقینی صورت پیدا ہو کر بے خطا علاج ہم آسانی سے کر پائیں گے۔ اس میں غدی جو ہے ہچکی میں عام طور پر تو میں نے دیکھا ہے کہ صرف اکثیر بادیان اگر 2 گولی صبح دوپہر شام دے دی جائیں، غذاؤں میں مولی، گاجر، شلجم، کدو، ٹینڈے، گھیا توری، مونگی کی دال، کالی مرچ، ہلدی، ادرک، لہسن، دھنیا، زیرہ سفید، ہلکا سا نمک ڈال کر یہ غذائیں دے دی جائیں۔ خربوزہ، سردہ، امرود، خربوزہ، تربوز، ناشپاتی، کیلا، موسمی وغیرہ یہ چیزیں دے دی جائیں اس کے ساتھ، اکثیر بادیان کے ساتھ، تو ہچکی جو ہے وہ غدی عضلاتی ہچکی سے آرام کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بہت سی اور بھی مجربات ہیں غدی عضلاتی ہچکی کے۔ ملٹھی مکشر کو باریک پیس کر، مکشر وہ کہتے ہیں ملٹھی سے اوپر سے چھلکا اتار دیا جائے تو اسے کہتے ہیں ملٹھی مکشر۔ اس کو پیس لیں اچھی طرح اور ہم وزن پیسی ہوئی چینی اس میں ملا لیں اور پھر نصف چمچی ہمراہ ارک بادیان، ارک سونف سے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ غدی عضلاتی ہچکی کو فائدہ ہو جائے گا، رک جائے گی۔ اس کا اور مرکب ایک اور نسخہ 7 پودینہ نصف رتی، ایک نصف سے 1 رتی تک 7 پودینہ، اور گلقند 20 گرام میں ملا کر یہ دیں تو غدی عضلاتی ہچکی جو ہے فوراً رک جائے گی۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا غدی عضلاتی ہچکی کے مریض کو۔ اس کا ایک اور مرکب ہلدی کے جو ہیں 1 گرام سفوف کو 1 گرام ہلدی کا پاؤڈر لے لیں، شاید 5 گرام اس میں ملا کر چٹائیں تو اس سے، یہ بڑا گھریلو ٹوٹکا ہے، اس سے جو ہے غدی عضلاتی ہچکی جو ہے اس سے آرام آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مرکب مغز بادام شیری ہوں 5 عدد، کالی مرچ 5 عدد اور شکر 12 گرام رگڑ کر پیسٹ بنا لیں۔ یہ پیسٹ 3 خوراکیں بنا لیں، صبح دوپہر شام دیں، انشاءاللہ اس سے بھی غدی عضلاتی ہچکی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ویری سمپل ہے، جو ہلدی 1 گرام شاید 5 گرام یہ پاؤڈر ملا کر آپ دیں تو اس سے بھی ہچکی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی غدی عضلاتی۔ ایک آخری مرکب، کیونکہ لوگوں کو جول مجربات بات ہوتی ہے اس لیے میں نے کہا کوئی چند اس کے بارے میں نسخے بتا دیے جائیں۔ گل بابونا 50 گرام، برگ مکو 50 گرام، گدا املتاس 200 گرام، شہد 200 گرام، چینی 200 گرام۔ تو ان گول بابونا اور برگ مکو کو نصف کلو پانی میں خوب پکائیں، جب پانی آدھا کلو سے کم ہو کر 1 پاؤ رہ جائے تو پھر اسے پول لیں، پول کر پھر اس میں گدا املتاس جو ہے وہ ملا دیں، ملا کر اچھی طرح مل کر پھر اسے کپڑ چھان کر لیں، کپڑ چھان کر کے اس میں جو ہے شہد اور چینی ملا کر اسے جو ہے وہ معجون کے اقوام پر لے آئیں اور یہ 10 گرام صبح و شام اور دوپہر کو پانی سے دیں، مریض چاٹ لے، انشاءاللہ تعالی
اودھی عضلاتی ہچکی درست ہو جائے گی۔ یہ ہے ہچکی کی ماہیت، ہچکی کے اسباب، علامات اور علاج۔ اللہ حافظ۔